بہت شکریہ مولانا صاحب، پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے. آپ کا بہت شکریہ. میں تو خود خوشی محسوس کرتا ہوں آپ کے پاس آ کے. ذرا نوازی آپ کی مولانا صاحب. اور سنائیے مولانا صاحب، حالات تو ماشاءاللہ سے بہتر ہو رہے ہیں. جی ہاں، یہ کہنے کو تو بہتر ہو رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک حالات اس ملک کے اندر بہتر نہیں ہو سکتے جب تک جمہوریت بہتر نہیں ہوگی. اور جمہوریت اس وقت تک بہتر نہیں ہوگی جب تک عوام کے اندر سیاسی شعور نہیں پیدا ہوگا. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ تو سینئر سیاستدان ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے پھر؟ دیکھیے، یہ جو پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، یہ اسی لیے بنائی گئی تھی، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اور کوئی پی ڈی ایم کا مطلب پجی دال ماش نہیں ہے. یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی گئی تھی، جی یہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جمہوریت کے آواز بلند کی جائے. یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں، ان کے خلاف بات کی جائے. آپ دیکھیے کہ جب بھی دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے ہیں اور دھاندلی زدہ حکومت بنتی ہے تو ملک کے حالات بدتر ہوتے جاتے ہیں. پھر مولانا صاحب یہ پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم نے یہ کیا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور باقی تمام ممبران جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی ہے. دراڑ نہیں پڑ گئی. دیکھیے، میں آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہوگا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں. فضل الرحمان ہے پی ڈی ایم کا سربراہ، اور اکیلا اپوزیشن میں بیٹھا آواز بلند کر رہا ہے. مگر جتنے بھی باقی ممبران پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تھے وہ تو سارے کے سارے حکومت میں بھی شامل ہو گئے. تو حکومت کے اندر بیٹھ کے آپ حکومت کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مولانا صاحب اگر باقی حکومت میں ہے تو آپ اپوزیشن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا ادھر پارسل آنا تھا. حد ہو گئی. بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس لیے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ میں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا. مجھ سے غلامی کا توق نہیں پھیلا جاتا. میں ڈکٹیشن لینے والوں میں سے نہیں ہوں، دینے والوں میں سے ہوں. مجھے حکومت میں جانے سے اس لیے بھی روکا گیا کہ اگر میں ادھر بیٹھ گیا تو میں تو حق سچ کی بات کروں گا. جب میں حق سچ کی بات کروں گا تو باقی جو لوگ بیٹھے ہوں گے حکومت کے اندر ان کی تو ویلیو نہیں رہے گی. مجھے صرف اس لیے حکومت میں جانے سے روکا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل پہ اگر بھنا ہوا مٹن رکھا ہوا ہو تو دال اور سبزی کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی مولانا صاحب آپ سیاست کا بنا ہوا مٹن ہے؟ بنا ہوا نہیں، جلا بنا ہوا. آپ بیچ میں بات بولو. آپ کو تو سوائے کھانے پینے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ادھر سیاست کا رونا رو رہے ہیں آپ، جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں. آپ کو صرف مٹن کی پڑی ہوئی ہے. ایک مثال دی ہے میں نے کہ جب میں پھر چلا جاتا اگر حکومت کے اندر تو پھر یہ باقی لوگ جو ہے ان کو تو بولنا ان کی بولتی بند ہو جانی تھی. یا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکمران طبقے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک میں موجود ہوں ان کی من مرضیوں کی دال نہیں گلنے والی. یہ تو بیچارے ہر وقت اپنے دال دلیے کی فکر میں رہتے ہیں. بالکل. میرا نصب العین اللہ کے فضل سے کچھ اور ہے. میں جس سٹیج سے بات کر رہا ہوں یہ غلامی سے بغاوت کی سٹیج ہے. اور یاد رکھے زندگی پھولوں کی سٹیج نہیں ہے. مولانا صاحب زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کی عمر ہے سیج والی؟ عقل تو پہلے سے ہی نہیں تھی، اب عمر بھی کوئی کچھ خیال کر لیا. بھٹو مت نعرے لگاؤ اس طرح کے. میں اس وقت ان سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. عمر کے مطابق بات کرنی چاہیے. ہماری عمر کے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے
जिंदगी फूलों की स्टेज नहीं है। हाय। मौलाना साहब, तौसा में तो आप खासे जज्बाती हो गए, यहां तक कह दिया कि अगर कोई जागीरदार किसी गरीब पर जुल्म करे तो उसके खिलाफ डट जाओ, 2-4 मुक्के भी लगा दो। तो और उनको क्या मशवरा दूं कि कोई जागीरदार आपके सामने जुल्म करे तो उसकी गालें पकड़ के खींचो 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 खींचो। जुल्म का जवाब जब तक मौसर नहीं होगा, जालिम की अकल ठिकाने कैसे आएगी? हाँ और मैंने अपोजिशन में रहकर यही सीखा है कि जुल्म के खिलाफ सर और आवाज दोनों बुलंद करना पड़ते हैं। ओ हुजूर, आवाज बुलंद करें तो बंदा पकड़ा जाता है। तो आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके रिकॉर्डर पे बुलंद कर लिया करो। देखिए, जब तक जालिम के सामने आवाज बुलंद नहीं होती तो जालिम आपका वही हाल करता है जो यौम तासीस पे पीपल्स पार्टी के केक का होता है। मौलाना साहब, एक तरफ आप ऑपोजिशन के दावेदार हैं, दूसरी तरफ आप पीटीआई से राहो रस्म भी बढ़ा रहे हैं, जबकि पीटीआई की केपीके में हुकूमत भी है। देखे, इस तरह तो जब हमने पीडीएम का आगाज किया जी। उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी अच्छा। और उसकी सिद्ध में हुकूमत भी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों को वफाक की नजर से देखना चाहिए। सुबाहियत की नजर से देखेंगे तो आशूब चशम तो होगा। अच्छा, चलें ये बताएं, पीटीआई के साथ मामला ठीक चल रहे हैं? देखो फरीद, पीटीआई और हम एक ही सुराख से डसे हुए हैं और वो सुराख है इलेक्शन का ब्लैक होल, जिसके राज कोई नहीं जानता। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, अच्छा। पीटीआई भी इस इलेक्शन को नहीं मानती, इसलिए अब हम मिलकर चल रहे हैं, सही। आपस में नरमी ला रहे हैं। और ये नरमी वक्ती नहीं है जी। कि काम निकल गया तो उसके बाद तू कौन और मैं कौन, अच्छा। बल्कि ये ताल्लुक हमारा मजीद मजबूत होगा। जी। या मैं ये जरूर कहूँगा कि पीटीआई को भी अपनी सियासत में स्प्रिंग फिट करने चाहिए और हमें भी अपनी सियासत के अंदर मजीद फोम भरना चाहिए। जब तक लचक नहीं दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मगर मौलाना साहब, पीटीआई तो टूट फूट का शिकार होती जा रही है। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है फरीद साहब। जब बाप घर में नहीं होता तो बच्चे तो आपस में लड़ते ही है। अगर उसको टेलीफोन पे बताया भी जाए कि बच्चे लड़ रहे हैं तो बाप तो इतना ही कह सकता है ना कि भाई बात लड़ो। बच्चे कह दे